شیخ مرتضی انصاری، کہا جاتا ہے کہ آج کل جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مجتہدین ہیں، کوئی شخص بھی اس وقت تک مستند عالم دین نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شیخ انصاری کی کتابیں جیسے رسائل ہے، مقاصد ہے، فرائض الاصول ہے اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کو پڑھے بغیر تصور ہی محال ہے کہ کوئی شخص مجتہد تو کجا ایک بڑا عالم دین بھی قرار پا سکے۔ خاتم الفقہاء والمجتہدین ان کا لقب ہے، اور کتنے بڑے ہمارے عالم اور مرجع گزرے، شیخ محمد حسن جو کہ صاحب جواہر الکلام کے نام سے مشہور۔ ان کے انتقال کے بعد مرجعیت شیخ انصاری کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور بلکہ صاحب جواہر خود ان کی مرجعیت کی معرفی کر کے گئے تھے کہ میرے بعد مرجع یہ ہوں گے، اور اتنا عظیم مقام حاصل کیا کہ حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہی میں مدفون، اللہم صلی علی محمد۔ اور بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں، 13ویں صدی ہجری کے ہی عالم دین ہیں، اور ان کی پیدائش بھی عید غدیر 18 ذی الحجہ کے روز ہوئی تھی، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے شیخ مرتضی انصاری۔ ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایک تحفہ دے رہے ہیں، ایک بہترین جزدان کے اندر لپٹا ہوا قرآن۔ علماء نے اس زمانے میں تعبیر کی کہ ان کو ایک بلند پایا فرزند پروردگار عالم عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیخ انصاری کی ولادت ہوئی، اور ان کی والدہ بھی اتنی عظیم خاتون تھیں کہ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے شیخ انصاری کو دودھ نہیں پلایا۔ خاص طور پر خواتین خود محسوس کر سکتی ہیں کہ ابتدائی دنوں کے اندر پیدائش کے بچے کو کس قدر جلدی جو ہے غذا کی احتیاج ہوتی، ہر 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد، یعنی ممکن نہیں ہوتا، کتنی اس کے ساتھ مشکل ہے، لیکن اس مشکل میں بھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو غذا بہم پہنچائی ہو اور اس وقت وہ وضو کی حالت میں نہ ہو۔ تو بہرحال شیخ انصاری جیسا پھر ان کا بیٹا جو ہے، ظاہر محنتیں کرنا پڑتی ہیں، ریاضتیں کرنا پڑتی ہیں، بلند مقامات کو لے کر اتنی آسانی کے ساتھ تو حاصل نہیں ہو جاتا کہ ٹی وی ڈرامے اور موسیقی اور سب دیکھتے رہیں، اس کے بعد بچے جو ہیں وہ اس اعلیٰ پائے کے جو ہیں وہ گھر کے اندر آ جائیں۔ تو اس زمانے میں بھی، اس زمانے کے مطابق علماء نے کہا ہے کہ اس زمانے میں بھی شیخ انصاری کے 4 کروڑ مقلدین دنیا کے اندر پائے جاتے تھے، اور زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ انتقال کے بعد کل 17 تومان ان کے پاس تھے، بس 17 تومان، اور اتنا ہی تقریباً مقدار میں قرض تھا۔ وہ پوری کی پوری رقم جو بچی ہوئی تھی وہ قرض کی ادائیگی میں صرف ہوئی، اور ان کے کفن اور دفن وغیرہ کے اخراجات بھی ایک صاحب ایمان نے خود برداشت کی۔ تو یہ ہیں شیخ انصاری۔ اب شیخ انصاری نے اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا؟ باقاعدہ ایران میں ان کی شخصیت کے کارناموں کے اعتراف پہ ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے جاتے ہیں، اور ایک احترام تو ان کے متعلق ملتا ہے کہ شیخ انصاری کے اتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے میں جو دخیل ہے کہ بلوغ کے پہلے دن سے لے کر انتقال والے دن تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن انہوں نے نماز جعفر تیار نہ پڑھی۔ کتنا عظیم مقام حاصل کیا، نماز جعفر تیار۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ روزانہ کے بھی کچھ جو مجتہدین کے کچھ دستور العمل اور طریقہ کار ہوتے ہیں، کبھی آپ اس متعلق بھی دلچسپی رکھیں کہ علماء اپنے روزانہ کے معمولات ان کے کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ کون سے اعمال روز انجام دیتے ہیں۔ تو فرائض کے علاوہ روایات میں ملتا ہے کہ نوافل یومیہ کی بالکل پابندی کرتے تھے، ہر نماز کے ساتھ، واجب نماز کے ساتھ جو نوافل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعائیں بہت کثرت سے پڑھتے تھے، تعقیبات نماز کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے، اور روزانہ قرآن کا 1 پارہ روز تلاوت کرتے تھے شیخ انصاری۔ زیارت جامعہ روز پڑھا کرتے تھے، زیارت عاشورہ روز پڑھا کرتے تھے، اور نماز جعفر تیار روز پڑھا کرتے تھے۔ تو
اتنا بڑا مقام شیخ انصاری نے حاصل کر لیا کہ کوئی شخص آج مجتہد نہیں بن سکتا، بڑا عالم دین نہیں بن سکتا جب تک کہ شیخ انصاری کی کتابوں کا مطالعہ نہ کر لے۔ اور آج بھی صاحبان ایمان جو ایک رسم جاری ہوئی ہے، بہترین رسم 40 پر نجف سے کربلا پیدل جانے کی، اس کو سب سے اولین طور پر نجف سے کربلا جانے کے اعتبار سے اس کی ابتدا شیخ انصاری نے کی تھی، اور ان کے بعد کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گیا تھا سلسلہ، پھر محدث نوری نے دوبارہ اس سلسلے کو جاری کیا۔ تو یہ بھی جتنا بھی ثواب ایک لحاظ سے ثواب جاریہ جس رسم کی ابتدا انہوں نے کی تھی، آج بھی شیخ انصاری کی روح کو پہنچتا ہوگا۔ تو بہت آپ نے دیکھا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتاً صرف شیخ انصاری کی بات نہیں، آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی بات کہی جاتی کہ مرجعیت کی کتنی ان کے پاس، سوچئے کہ ذمہ داریاں تھیں، کتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں ایک مرجع کے پاس۔ ان تمام مصروفیات میں سے بھی 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے عبادت خدا انجام دیتے تھے آیت اللہ بہجت، 12 گھنٹے، اور 24 گھنٹے میں سے فقط 4 گھنٹے سوتے تھے بس۔ اور کہتے تھے کہ واقعتاً جو جس اعتبار سے نمازیں پڑھتے تھے، کہتے تھے اگر لوگ نماز کی لذت کو محسوس کر لیں تو انہیں اندازہ ہو کہ دنیا میں کوئی لذت نماز کی لذت کے مقابلے میں نہیں۔ اور آج لوگ کتنا گھبرانے لگیں کہ بھئی آپ کے تو یہ ختم ہی نہیں ہوتے، اور 36واں اور 35واں چلے جا رہا ہے، کب ختم ہوں گے، انتظار کریں گے درس کب ختم ہوں گے نماز کے۔ جیسے میں نے کہا تھا نماز وحشت خبر ان لوگ بھی پڑھی جاتی ہے جو خود نماز سے وحشت کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال اتنی لذت انگیز چیز ہے یہ نماز، جیسے کہ واقعتاً حج کے سلسلے میں بھی امام کے پاس لوگ آتے تھے کہ مولا 40 سال سے آپ حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور ابھی تک حج کے فضائل اور مسائل ختم ہی نہیں ہوئے۔ امام نے کہا کہ جس حج کا حضرت آدم کی پیدائش سے 4000 سال پہلے یا غالباً 2000 سال پہلے سے جس کا طواف ہو رہا اور حج کیا جا رہا، تم چاہتے ہو کہ صرف فقط 40 سال کے اندر اس کے فضائل ختم ہو جائیں۔ تو اس لحاظ سے واقعتاً نماز اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ساری زندگی بھی ان کا تذکرہ ہوتا رہے۔ اس کی جو لذت ہے نماز کی، وہ خود آیت اللہ بہجت کہتے تھے دنیا کی تمام لذتوں کے مقابلے میں ساری لذتیں ہیچ ہیں نماز کی لذت کے مقابلے میں۔ اور ان کے بیٹے کہتے تھے ان کے متعلق بات کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے کہ اپنی زندگی میں تو کسی کو اپنے متعلق کوئی تعریفی بات، کوئی چیز نقل کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ بلکہ کتاب، ابھی اس کا ٹائٹل بھی آپ کو دکھاؤں گا، بسوئے محبوب کے نام سے وہ کتاب ان کے ارشادات اور ان کی نصیحتوں کے اوپر ان کی زندگی میں ہی کمپائل ہو رہی تھی۔ لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم نے کمپائل تو کر لی ہے، اب آغا سے اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور معلوم کون اجازت لے، کہ انہیں معلوم تھا کہ کبھی اجازت نہیں دیں گے اس بات کی کہ میری شخصیت، میری باتیں یا جس میں میری کوئی تعریف کا پہلو ہو، یہ ان کی زندگی میں کوئی چیز شائع ہو جائے۔ تو فرماتے تھے ان کے متعلق بات کرنا کتنا مشکل ہے، جو پوری کوشش جس کی رازداری پر ہوتی تھی کہ ان کی کوئی بات اندر سے نکل کے باہر نہ جائے، اور یہ رازداری بھی انتہائی ماہرانہ کرتے تھے، انتہائی ماہرانہ۔ مثلا کوئی ان سے سوال پوچھ لیتا تھا کہ کیا کبھی آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوئی۔ بڑے ماہرانہ انداز سے یعنی اس طرح کا جواب دیتے تھے، یعنی انکار بھی نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں مجھے زیارت ہوئی ہے، لیکن اس انداز و طریقہ، اور ہمیشہ باتوں کو کسی اور کی طرف نسبت دے کر یا ایسا توریہ وغیرہ جسے کہا جائے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ یہ جو معارف چیزیں یا کوئی معجزہ یا کرامت بیان کر رہے ہیں یہ اپنے متعلق ہے، کسی اور کی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا، اور اس حد تک کبھی تدریس کے لیے بھی جا رہے ہوتے تھے، پڑھانے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں درس و تدریس کے لیے جا رہا ہوں، میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، کہتے تھے میں مباحثے کے لیے جا رہا ہوں۔ کبھی نہیں کہتے تھے کہ میرے شاگرد، نہیں، کہتے تھے مباحث ہیں میرے۔ ہم جس طرح ایک برابر کی سطح کا ایک شخص ہوتا ہے، طالب علموں کو بھی ایسے ہی سمجھتے تھے۔ ان کے بھی روزانہ کے جو معمولات تھے آیت اللہ بہجت کے، ان میں حدیث قصہ کی روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ آج بہت سے احمق حدیث قصہ کی سندوں اور اس کے اوپر اسے انداز کی بحثیں کرنے لگے ہیں کہ لوگوں میں تشکیک پیدا کر رہے ہیں۔ روزانہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے تھے، روزانہ زیارت جامعہ کی تلاوت کرتے تھے،
روز کثرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے. نماز شب کسی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نماز شب چھوٹ جائے، روز نماز شب پڑھتے تھے. ہر نماز کے بعد جو خاص تعقیبات ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، اور زیارت عاشورہ 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ روزانہ پڑھتے تھے، اور روزانہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت بھی کرتے تھے. اور اس کے علاوہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجتے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور روزانہ نماز جعفر طیار کو پڑھا کرتے تھے. تو کتنے بڑے بڑے مقامات کو ان علماء نے حاصل کیا ہے، جو ہم اپنی لاپرواہی میں، دین سے بے رغبتی میں، اور نماز جعفر طیار کسی کو پڑھنے کو کہہ دیا جائے تو وہی کہا کہ تھوڑی دیر بھی اسے 10 مرتبہ تسبیحات رکوع میں پڑھنا پڑ جائیں تو کمر میں درد ہونے لگتا ہے، زیادہ دیر کھڑا ہونا پڑ جائے تو پاؤں میں چینٹیاں دیکھنے لگتی ہیں. یہ ہم لوگوں کی صورتحال ہے، اور نتیجہ سامنے ہے پھر کہ نہ کوئی مقام حاصل ہوتا ہے نہ کچھ. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.